اگر کشمیر پاکستان کی نظریاتی شہرگ ہے تو بلوچستان پاکستان کی معاشی شہرگ ہے۔ اس بات سے کوئی کلام نہیں ہے کہ بلوچستان بے شمار وجوہات کی بنیاد پر پاکستان کے لیے خاص مرکزیت رکھتا ہے۔ تمام حکومتیں بلوچستان کے معاملے کے اوپر کم از کم بیانات کی حد تک آپ کو یکسو نظر آتی ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ بلوچستان کے حقوق کی پامالی جو ماضی میں ہوئی ہم اس کا مداوع کریں گے۔ سب کہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کی جو سینس آف ڈپرائیویشن ہے، ان کا جو خیال ہے کہ ان کے حقوق پامال ہوئے ہیں، ان کو حقوق نہیں ملتے، اس کے لیے ہم پالیسیاں بنائیں گے۔ سب کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے جو نہ کر پائے ہم وہ کر رہے ہیں۔ ریاست کے اداروں سے آپ بات کریں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ بلوچستان کے بارے میں آپ نے رپورٹنگ مثبت رکھنی ہے، رپورٹنگ کے اندر آپ کو وہ ایشوز ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں جس سے افراتفری یا فساد پھیلتا ہے۔ یہ تمام بیانیے آپ کو ہر حکومت میں ہر دور میں نظر آتے ہیں، لیکن ہر حکومت اور ہر دور میں آپ کو بلوچستان کے جو حقائق ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے پتہ چلتے ہیں جو خوفناک حقائق ہیں۔ کیونکہ ہم ان معاملات کو ڈسکس نہیں کرتے، ان کو ایڈریس نہیں کرتے، لہذا یہ حقائق کہیں نہ کہیں سے اپنی طرف توجہ کو مبذول کرواتے ہیں۔ اب پریس کلب کے سامنے آپ احتجاج کو دیکھیے، بلوچستان کے اسٹوڈنٹس وہاں پر احتجاج کر رہے تھے، اس کے اوپر لاٹھی چارج ہوا، لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں۔ اس میں ڈاکٹر شیریں مزاری جو منسٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی کابینہ میں، ان کی دختر بھی شریک ہوئیں، اور اس کے بعد لاٹھی چارج کے بعد لوگوں کو تتر بتر کیا گیا، ان کے اوپر مقدمات قائم کیے گئے، بغاوت کے مقدمات قائم کیے گئے، پکڑ دکڑ کی گئی۔ اور وہ جو احتجاج ہو رہا ہے وہ ایک بلوچستان کے اندر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مارا گیا، اس کے بعد کاظم یونیورسٹی جو مین اسٹریم یونیورسٹی ہے وہاں سے ایک اسٹوڈنٹ کی گمشدگی کی بھی خبر ہے، اس کے اوپر احتجاج کیا جا رہا تھا۔ اب اسلام آباد میں جب بلوچستان کے اسٹوڈنٹس احتجاج کرتے ہیں تو اسلام آباد والوں کچھ کان ہونے چاہیے کہ وہ معاملات اس حد تک کیوں لے جانے دیتے ہیں کہ جب وہاں کے اسٹوڈنٹس کو اسلام آباد کے اندر آ کر اپنے مطالبات کو سامنے رکھنے کے لیے احتجاج کی ضرورت محسوس ہو۔ یہ یاد رہے کہ ہم نے بلوچستان کے اندر بلوچستان کے نام پر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہم لے کر آئے ہیں، 2018 سے پہلے بھی اور 2018 کے بعد بھی، اور 2018 میں بالخصوص ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ 2018 سے پہلے کا جو نظام تھا وہ بلوچستان کے حقوق کی پامالی کی بنیاد بنتا تھا، بلوچستان اس کے ریڈار کے اوپر نہیں تھا، اس کی ترجیحات میں شامل نہیں تھا۔ 2018 کے بعد ہم وہاں پر اگر دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہا دیں گے تو کم از کم وہاں پر جو مارا ماری ہو رہی ہے اور جو ریاست کے ساتھ مخاصمت کا جو ماحول ہے اس کو ہم کم کر دیں گے۔ اس وقت سے لے کر اب تک ہم نے بلوچستان کے اندر وہ تمام سیاسی جوڑ توڑ کی جو ہم کر سکتے ہیں، جس کے اوپر کسی قسم کی کوئی قانون کی کوئی قدغن نہیں، کوئی آئین کی قدغن نہیں، کسی قسم کی اپوزیشن کی طرف سے مزاحمت نہیں، تو ہمارے پاس کھلا گراؤنڈ موجود تھا۔ اور اب بھی صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان کے نمائندگان سے جب بھی آپ بات کریں، جس لیول پر آپ بات کریں، وہ آپ سے اپنی بیچارگی کا قصہ جو ہے وہ آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو اس حکومت اور ریاست کے اداروں کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی خدارہ میکانزم تو ایسا بنا لیں کہ یہ تمام کے تمام جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ پریس کلب کے سامنے احتجاج کے ذریعے حل کرنے کی کوشش نہ کی جائے، یہ لوگوں کے اوپر لاٹھی چارج کرنے کی ضرورت نہ محسوس کی جائے۔ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کتنے ہوں گے جن کو کتنے مطالبات لے کر سڑکوں پر آنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ کیا ان کے ساتھ انگیج کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے؟ پوری کی پوری کابینہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ بلوچستان میں آپ چلے جائیں، اگر آپ چیف منسٹر کا پروٹوکول دیکھیں تو آپ کا خیال ہوگا کہ جیسے یہ امریکہ کا صدر یہاں پر موو کر رہا ہے۔ وہ اتنا بڑا پروٹوکول ہے، اتنی بڑی کابینہ ہے، اتنے بڑے ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں، اور ہر جگہ پر آپ کو بلوچستان کے نمائندگان بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جو ان اسٹوڈنٹس کے علاوہ احتجاج کر رہے ہیں انگیج کر پائیں۔ اور پھر اس حکومت میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہم جو ناراض بلوچ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کا ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اب ناراض بلوچوں کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ کوئی کم از کم 1.5 دہائی سے تو جاری ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ ناراض بلوچوں کو ناراض کیوں کیا گیا، یہ تو پہلی بات ایڈریس کرنے کی ہے۔ اور اس کے بعد جب ناراض ہو کے چلے گئے تو پھر جو 1.5 دہائی سے آپ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہے ہیں وہ با نتیجہ ثابت کیوں نہیں ہو رہی؟ تو ٹاپ لیول کے اوپر بھی آپ کو عجیب قسم کی ایک بے اتنائی نظر آتی ہے، ایک لیک آف انٹرسٹ نظر آتا ہے، اور کسی قسم کی کنسسٹنسی نظر نہیں آتی۔ تو باہر سے بیٹھ کر لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مثبت رپورٹنگ چاہیے اور ان کی کوریج آپ نہ کریں۔ وہ میڈیا نہیں کرتا، لیکن خبروں کو غائب کرنے سے مسائل تو غائب نہیں ہو جائیں گے۔ مثبت رپورٹنگ کرنے سے جو منفیت ہے وہ تو مثبت
رویوں میں تبدیل نہیں ہو جائے گی. جو پریس کلب کے سامنے ہوا یہ ایک استعارہ ہے اس کم عقل اور احمقانہ پالیسی کا جس کا نتیجہ تمام پاکستان بھگت رہا ہے. پھر ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلوچستان دہشت گردی کا مرکز بنتا جاتا ہے کیونکہ اس کے ارد گرد جو پھیلے ہوئے پاکستان کے دشمن ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا جو حالیہ حملہ ہوا جس کے اندر پولیس والوں کی شہادتیں ہوئیں, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا کرے. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جس میں فوج کے لوگ بھی نشانہ بنتے ہیں, لیویز کے لوگ بھی نشانہ بنتے ہیں, پولیس والے نشانہ بنتے ہیں, عام لوگ نشانہ بنتے ہیں. تو دہشت گردی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. تو ایک ایسا صوبہ جس کے ارد گرد دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے جہاں پر لوگ پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے کارروائیاں کرتے ہیں جو گوادر کی وجہ سے مشہور ہو رہا ہے. اب حیرانی کی ویسے بات یہ کہ گوادر کو بلوچستان کی وجہ سے مشہور ہونا چاہیے لیکن بلوچستان جو ہے گوادر کی وجہ سے مشہور ہو رہا ہے. چلیں ایسے ہی ہے کہ جیسے کراچی کو سندھ کی وجہ سے مشہور ہونا چاہیے لیکن ایک خاص ہم نے انداز اپنایا ہوا ہے کہ سندھ جو ہے وہ کراچی کی وجہ سے مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس صوبے کے اندر کم از کم کوئی پالیسی, کوئی اسٹریٹجی, کوئی لانگ ٹرم تھنکنگ تو آپ کو رکھنی چاہیے. ہم فائر فائٹنگ موڈ کے اندر ہیں. یہاں سے مسئلہ اٹھا, ادھر سے ہم نے اس کے اوپر رد عمل دے دیا. یہاں سے دہشت گردی ہوئی, وہاں پر ہم نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر دیا. یہاں پر احتجاج ہوا, وہاں پر ہم نے لوگوں کو یا اٹھایا یا ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا, جیل میں بند کر دیا, ان کو تتر بتر کر دیا. یہاں پر کسی پر شک ہوا اس کو اٹھا لیا گیا, یا اس کے اوپر رپورٹنگ شروع ہوئی تو کہہ دیا گیا کہ اس رپورٹنگ کو بند کریں کیونکہ اس سے فساد پھیلتا ہے. فساد رپورٹنگ سے نہیں پھیلتا, فساد احتجاج سے نہیں پھیلتا, فساد اس پالیسی کی وجہ سے پھیلتا ہے جس کی وجہ سے احتجاج ہوتا ہے, جس کی وجہ سے رپورٹنگ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ان موضوعات کے اوپر جو ریاست کو اور حکومت کو ایک آنکھ نہیں بھاتے. لیکن فی الحال اسلام آباد میں بار ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ اس حکومت کو اپنی پڑی ہوئی ہے. بلوچستان کے اندر جو حکومت موجود ہے وہ بھاؤ تاؤ کرنے میں اس وقت مصروف ہے کہ ہم اس بحران سے کیسے فائدہ اٹھائیں. تو آپ کو مکمل طور پر اسلام آباد کے اندر ایک سیاسی کیوس نظر آتا ہے جس میں حکومت وقت اور اس کے چلانے والے جو ہیں ان کی توجہ کسی اور طرف مبذول ہے. لیکن بلوچستان ایک لانگ ٹرم ایشو ہے. لوگوں کے, اسٹوڈنٹس کے, عام سول سوسائٹی کے ممبران کے احتجاج کو سنجیدگی سے لیں. آپ کو اس پر اعتراض ہو سکتا ہے, آپ کو نعروں پر اعتراض ہو سکتا ہے, آپ کو لوگوں کی خاص قسم کے بیانیے کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے, آپ کو جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کی کارروائیوں پر اعتراض ہو سکتا ہے, بالکل ہونا چاہیے. لیکن اس اعتراض کو آپ پالیسی میں اگر بدل دیں گے تو وہ پالیسی کسی نتیجے پر اس ملک کو نہیں پہنچائے گی. بلوچستان کا ایشو بہت عرصے سے لنگر آن کر رہا ہے. تو ہم ایس ٹی ایچ کے پلیٹ فارم سے دوبارہ گزارش کرتے ہیں کہ خدا را کوئی لانگ ٹرم پالیسی بنا لیں, اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنے کی, سول سوسائٹی کو انگیج کرنے کی اور ان ناراض بلوچوں کو انگیج کرنے کی جن کو منانے کے لیے ہم 1.5 دہائی سے کوشش کر رہے ہیں اور نتیجہ سامنے نہیں آ رہا. اور اگر وہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آخر کس مرض کی دوا ہے؟ کیا اسی وقت وہ ملے گی جب ہندوستان کا معاملہ سامنے آئے گا, یا اسی وقت ملے گی جب ہم نے امریکہ کے ساتھ بات کرنی ہے, یا اسی وقت ملے گی جب ہم نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کوئی اہتمام کرنا ہے؟ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو ہر اس معاملے پر ملنا چاہیے جس کا تعلق براہ راست پاکستان کی پراسپیرٹی سے ہے, سیکیورٹی سے ہے, اور بلوچستان اس کے اندر ٹاپ موسٹ پرائرٹی رکھتا ہے. احتجاج کے اوپر لاٹھی چارج کر کے آپ بلوچستان کے معاملے کو یا وہاں سے جو آواز اٹھ رہی ہے اس کو دبا نہیں سکتے. مثبت رپورٹنگ کر کے آپ اس معاملے کو پردہ نہیں ڈال سکتے. یہ کرتے رہیں گے تو یہ زخم گہرے ہوتے جائیں گے. ان زخموں پر مرہم رکھیے. رپورٹنگ کے اوپر پاؤں رکھنے سے یا احتجاج پر لاٹھی چارج کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا.